للعميم مثالا. حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے میں حضور کی کریم بارگاہ میں بیٹھا تھا. یہ وہ نور بڑا زمانہ تھا جب ہم سارے مل مل کے جلوہ والضحیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے. فرماتے کریم ہمیں نواز رہے تھے، چاروں جانب نور پھیلا ہوا تھا. اچانک ایک بچہ آیا، السلام علیکم کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میری والدہ ہے، میری بہن ہے. باپ کے جانے کے بعد بھائی بھائی ہو نہ نرے پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ کسی کو بہنوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے اور گھر میں بیٹیاں ہوں تو باپ کی غیر موجودگی میں بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے کے چلنا اور ماں کو لے کے چلنا بڑی سخت دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ وہ بیٹا جس کے ہی میں یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اس کی اپنی ساری زندگی کئی دفعہ تھکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ چلا رہتا ہے. بچپن رہتا ہی نہیں، جوانی رہتی نہیں، ڈائریکٹ بڑھاپے آتے دیکھے ہیں میں نے لوگوں پر. اس نے آ کے عرض کی حضور یتیم ہوں اور والد چلے گئے ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، ہم تینوں بھوکے ہیں کل سے گھر میں. تو میری اماں نے کہا جا کے مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر. تو حضور کچھ فرمائے، کریم نے فرمایا ہمارے گھر جا. حضور نے اپنے کاشانہ نور پہ بھیجا، واپس آئے تو 21 کھجوریں لے کے آئے. کہا حضور جن ام المومنین کی خدمت میں آپ نے بھیجا تھا ہماری اماں نے کہا ہمارے گھر میں یہ 21 کھجوریں ہیں، پر وہ تھی بڑی برکت والی. حضور نے اس پر دعا فرمائی اور برکت والی کھجوریں دے کے کہا 7 تیری ہیں، 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری اماں کی ہیں. یہ بانٹ کے دی. حضور تو کسی کو 1 کلو دے دے تو وہ کہتا ہے میں کئی سالوں کھاتا رہا ہوں، ختم نہیں ہوئی. میرے کریم سے کر قطرہ کسی بہن ماں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں لے کے اتنا خوش تھا، گویا اتنا راضی تھا کہ اس کا انداز ہی نرالا تھا. اسے پتا تھا نا کہ حضور کی بارگاہ سے 21 مل گئی ہیں، یہ اگر چلتی رہیں تو یہ تو قیامت تک ختم نہ ہونے والی بات. مجھے لگتا ہے اس کا ذوق یہی تھا کہ یہ قیامت تک ختم، نے زبان سے تو نہیں کہا پر ذوق یہی رکھتے تھے حضور کے صحابہ. کہتے ہیں وہ جب کھجوریں لے کے جا رہا تھا نا تو حضرت معاذ ابن جبل اٹھے اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا. بچہ چلا گیا. نبی کریم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلا لیا، فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور بس میرا دل کرتا تھا، میں نے بچے سے پیار کیا ہے. آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں اجر کتنا ملا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ رسول اللہ فرمائیے. فرمایا تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا نا، 1 بال کے بدلے اللہ نے تمہارا 1 گناہ معاف کیا، 1 نیکی دی ہے، 1 درجہ بلند کیا. اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہوتا رہا ہے، نیکی بھی ملتی رہی ہے. صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا. جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے. کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے. یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم. تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی. اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا، تو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے.
لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا کٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو؟ مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے، کہ اللہ جانا تو ہے پھر اس رسوائی کے ساتھ، تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ایک بندہ بھی نہیں تھا، ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا یہ آپس میں بھائی بھائی۔ کتنا وسیع قرآن پاک نے اس عنوان کو کر دیا، کتنا زیادہ وسیع کر دیا، برادری کی، رنگ کی، قبیلے کی، علاقے کی ساری قید سے نکال کر فرما دیا کہ جس نے جہاں بیٹھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا بھائی بن گیا، جہاں بیٹھ کے۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے، اس لیے کہ تو مصطفی ہے۔ جب لوگ قدورتیں پالنے لگ جاتے ہیں نا، نفرتیں، حسد، بغض، عداوت، کینہ پروری، تو ٹھنڈی جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ سکون نہیں پاتے، اس لیے کہ ساتھ والے کو دیکھ کے جب 100 دفعہ گھورنا ہے
اور جب آنے والے کا وجود برداشت ہی نہیں ہونا، اور جب انسان نے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کرب ہے۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوستوں سے یہ پوچھوں کہ گرمی کا موسم آ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے کہ کوئی مخالف دوست آ کے بیٹھ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے؟ زیادہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ موسم ٹھنڈا کر دے، کہ یا اللہ یہ بندہ چلا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگوں پر سخت بوجھ بن جاتے ہیں۔ تیزی سے فروغ ہوا ہے عداوت کا، نفرت کا، اور ہماری نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ میری طبیعت کا نہیں، مجھے صرف وہ بندہ درکار ہے جو میری مزاج کے مطابق چلے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کا لحاظ کرتے تھے، دوسروں کے مزاج کا پاس فرماتے تھے، خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا زندگی میں اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں رات کو تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ وقت تیرا ہے۔ میرے بھائی، کسی کے مزاج کا جب آپ تب بوجھ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ لیں، مزاج کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ فروغ محبت ہو، عداوت نہ ہو۔ یہ جو ہمارے پاس موقع آتے ہیں نا، عید کے اور حج کے، قربانی کے، رمضان کے، یہ سارے موقع دراصل اللہ نے دیے ہیں کہ آپس میں محبتیں تقسیم کرو، اور یاد رکھنا محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں، یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم محبت نہیں بانٹتے، ہم مفادات کو دیکھتے ہیں، ہم مفادات کو دیکھتے ہیں۔ میں نے تو زندگی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی آستانے پہ، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی تنظیم میں ان سے کوئی پیار زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ مفاد سامنے رکھ کے کسی اور کو وہاں داخل ہونے دیا، ورنہ انہوں نے کسی کو قریب نہیں پٹکنے دیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نمبر ہے وہ پیچھے نہ چلا جائے۔ ہم لوگوں نے فروغ محبت نہیں کیا۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں تو غلام تھا نا، لیکن حضور فرمانے لگے، یا بنیا، او میرے بیٹے، تجھ سے ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ حکم کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انس بیٹا پتر، اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو سویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں، اور پھر قربان جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ کیا انداز ہے کریم محبوب کا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے، انس دیکھنا ذرا ترتیب جملوں کی، فرمایا انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، تیرے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں، اور ثواب نہیں بیان کیا بلکہ حضور فرمانے لگے، انس خیال کرنا بغض تو نہیں، اور فرمایا انس یہ خیال کرنا اور بغض نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے، فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ گویا حضور نے فرمایا یہ میری وصیت ہے، میرے اس طریقے کو ذرا جاری۔ سویرے اٹھ کے موبائل پہ نظر ڈالنا ضروری نہیں، کھاتا دیکھنا ضروری نہیں، سویرے اٹھ کے کوئی روب ڈالنے کے نئے نئے طریقے اور مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچنا، یہ تو مردہ کر دیتا ہے دل کو۔ سویرے اٹھ اور سب سے پہلے دل پہ نظر ڈال، اگر تیرا دل بغض سے پاک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیسے اگر آج تھوڑے بھی کمائے گئے تو نیند رات کو انشاءاللہ سکون کی اللہ عطا فرمائے، لیکن اگر اندر حسد کا، بغض کا، نفاق کا دھندا چل رہا ہے، دھندا، کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز
पहचान छोड़। मुंह काला हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन दिल काला हो जाए तो तबाही उतर जाए। दिल ना तेरा स्याह काला हो, मेहरबानी कर। इतनी लड़ाई किसी की किसी के साथ नहीं जितनी तकलीफें अबू जाल और उसकी औलाद ने मेरे रसूल को पहुंचाई। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सोन यार सोन, छोड़ तू ससुर की बात, तू छोड़ सास की बात, तू छोड़ भाई की बात, तू छोड़ पड़ोसी की बात, छोड़ तू मालिक की बात। इकरमा बिन अबू जाल दौड़ गया था, अबू जाल का बेटा, वो अपने बाप से ज्यादा दुश्मनी कर दौड़ गया। और वो कहने लगे लोग मक्के वाले कि अगर इकरमा हाथ लग गया तो उमर फारूक इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, अली लटका देंगे इससे, ये बड़ा काफिर है, बड़ा जालिम है। इकरमा की बीवी आके मदीने वाले रसूल के कदमों में बैठ गई, रो के कहने लगी सोनिया छोटे छोटे बच्चे हैं, तकलीफ उसने बड़ी दी है, हुजूर उसने और उसके बाप ने सताया बड़ा है, या रसूलल्लाह को मेहरबानी हो जाए। तो नबी पाक ने सर से पगड़ी उतार के दी, फरमाया जा उसे जाके निशानी देना कि रसूल ने तुझे माफ कर दिया। तू कौन से इतने बड़ी अदावतें लिए बैठा है? और मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, बड़ी दफा, कि नबी पाक की शहजादी का कातिल हजरत ज़ैनब बड़ी बेटी, इसने नेजा मारा था घोड़े को और वो घोड़े से गिर गई थी, वो आ गया फतेह मक्का के बेटी का कातिल, और उसने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के ना तो नबी पाक के सामने आया, कहने लगा बहुत बड़ा दुश्मन भी आए तो माफ कर देते हो। तो नबी करीम फरमाने लगे बेटियां भूला नहीं करती, पर तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। ये भूला नहीं करती, क्या करूं, बेटियां कहां भूलती, किंतु पढ़ ना कलमा। यार आप बात को समझे, कौन सी दावतें लिए बैठे हो? कर लो उस बहन को फोन जिसके साथ बिला वजह का रट्टा डाल लिया है, चचा चचा ही होता है, वो कोई काफिर और मुशरिक तो नहीं ना हो गया, कर लो सुलह। और सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो भाई अगर नाराज हो तो जो सुलह पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा, आगे आगे चलेगा। मेहरबानी फरमाएं, सबसे पहले अपनी जिंदगी से ये अदावत निकालें। हमारा किसी से रटाई कोई नहीं, झगड़ा ही कोई नहीं, क्या जरूरत है? झगड़ा उसका होता है जिसकी कोई जात होती है, झगड़ा उसका होता है जिसने अपने आप को बुत बना लिया है, झगड़ा उसका है जिसने अनाप पाल ली है, झगड़ा तो उसका है जो कहता है मैं कुछ है हूं, झगड़ा तो उसका है। लेकिन अगर मेरे भाई तेरी जात कोई नहीं, तेरा रट्टा कोई नहीं, तो फिर हजरत सैयदना बिलाल अबशी हजरत अबू ज़र गिफारी से नाराज हो गए थे। बिलाल का रंग काला था, अबू ज़र गिफारी का गोरा था। बिलाल मजदूर आदमी थे, अबू ज़र गिफारी सरदार थे। बिलाल अबशन के बेटे थे, वो चौधरी के पुत्र थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र मैं तब राजी हूं अगर तुझसे बिलाल राजी हो। तो सैयदना अबू ज़र गिफारी ने एक मिनट नहीं लगाया, जाग का बहुत कोई नहीं था, जाके तो जनाबे बिलाल के सामने लेट गए, कहने लगे अबशन के बेटे उठा अपना पैर और मेरे मुंह पे रख, और मैं दुनिया वालों को बताऊं कि था तो तू अबशन का बेटा, पर मदीने वाले रसूल ने तुझे कितनी इज्जतें अता कर दी। मेहरबानी करो, आप यकीन करो ऐसे घुटन सी है, 10 आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते किसी जगह। आप यकीन करें 4 दोस्त और बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो क्या खूबसूरत उनकी गुफ्तगू है, लेकिन एक उठ के गया तो 3 उसकी गिबतें करने लग गई। एक उनमें से उठ के गया तो बाकी 2 गिबतें करने लग गए। लबो लहजा इतना सख्त और तुर्श इख्तियार किया जिसकी हाजत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, या क्या कर रहे हैं। तो कभी भी इस तरह का रवैया ना, जिसकी तारीफ कर ली सो उसकी कर ली। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी एक दफा तारीफ कर लो, कोशिश करना जिंदगी भर दोबारा तौहीन ना करना, अपनी जिंदगी से निकालें गिला शिकवा, थोड़ी देर के लिए सीख लें माफ करना, अदावत को निकाल दें, पहल करें। और 2 कदम होता है इंसान के लिए, सिर्फ 2 कदम। एक कदम आपने अपने नफ्स की ख्वाहिश पर रखना है, इंशाअल्लाह दूसरा कदम अल्लाह के कुर्ब की तरफ बढ़ जाएगा। अल्लाह के कुर्ब की सिर्फ 2 कदम है, लंबा मसला कोई नहीं। तो पहली बात मोहब्बत के लिए ये देखें, इस्लाम ने नमाज फर्ज की, नमाज बंदे का अल्लाह से रिश्ता है, लेकिन फरमाया वरकऊ मार राकीन, अकेले अकेले ना पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, जमात के साथ। फिर फरमाया छोटी मस्जिद में जुमा ना पढ़ना, जामे मस्जिद में जाके पढ़ना। फिर फरमाया जब ईद पढ़ना तो खुले मैदानों में सारे मिल के पढ़ना। फिर फरमाया जब हज पे आओ ना
تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا، میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹانیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پڑ ہی جاتی ہے، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے، لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں۔ اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا، لاکھوں آئے، اکٹھے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو۔ فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے، گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے، یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لیے ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں، اور جاگتے ہوئے تو ہاتف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر، اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے، اور جن جن کے لیے دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں۔ تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ لیا دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں۔ کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے طائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا، عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ۔ میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے
اور خوشبو آ رہی ہے. حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں. یہ تو وہ قبول ہو گیا. چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے. تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس اشارے کو سمجھے جس کو صحابہ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے. تو کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے. تو سرکار نے وہ نکال لیا. کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا, میں واپس گیا, میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی, پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا, یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, آداب خود آگاہی, تو کہتے ہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کچھ لوگ اصل بات نہیں نہ کرتے, پتہ انہیں چل جاتا ہے. تو مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانی. تو چکر میں ڈال رہے ہمیں, نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو. تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. تے جڑے عشق تیرے نے چور کیتے انہاں دل دنیا تو دور کیتے. تیرے عشق نے پھر مجبور کیتے انہاں نو بھول گیا تیرا میرا ہے. کہا گھر جا کے میں نے عرض کی, میں نے کہا ابا جی حضور کو تو پتا تھا حریرہ ہے, تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت لائے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ سمجھے نا, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, رو پڑے اور فرمانے لگے تو خوش قسمت نہیں کہ حضور نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے باپ نے گوشت بھیجا ہے, فرمایا جلدی کر ایک بکری پکڑ کے لا. کہتے ہیں میں باڑے سے بکری پکڑ کے لایا, میرے ابا نے اسے بنایا اور بڑے پریم سے گوشت بنایا اور میری ماں نے پکایا اور پھر برتن میں ڈالا. کہتے ہیں غروب آفتاب ہونے والا تھا جب میں وہ کھانا لے کے گوشت لے کے در رسول پہ پہنچا, اور جا کے جب میں نے پیش کیا تو حضور نے نہیں پوچھا کیا لائے ہو, اب نہیں پوچھا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن, اب نہیں پوچھا کیا لائے ہو, بلکہ کہتے ہیں میں نے جا کے رکھ دیا. تو سرکار فرمانے لگے اللہ تجھے, تیری ماں کو, تیرے باپ کو میری طرف سے بھی بہترین جزا عطا کرے اور سارے نبیوں کی طرف سے بہترین جزا عطا پر. بات کو سمجھیں, یہ جو تحائف ہوتے ہیں لیکن نا پہلا حق سب سے پہلے غریبوں کو دینا ہے. اور جب آپ سمجھ لیں کہ میں اپنے محلے میں غرباء کو تقسیم کر چکا تو پھر آپ نے یہ تحفہ بانٹنا ہے, پھر عید پہ تحفے دینے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی شادی ہوتی تو اپنے دستے مبارک سے کھجوریں بانٹا کرتے, کھجوریں اپنے دستے مبارک سے بانٹا کرتے. تحفے سے محبت بڑھتی, اس سے پیار بڑھتا ہے. تو تحائف کا تبادلہ کریں, لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ صرف لینے کا مزاج نہ بنائیں, یہ دو طرفہ معاملہ ہے, اس پر آپ غور کریں. پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت میں مزید فروغ ہو تو زندگی میں عاجزی پیدا کریں. کنز المال میں حدیث ہے, ایک مختصر جملہ ہے حدیث کا, پر اسے یاد رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی پھل ہوتا ہے. آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے, پھل ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عاجزی ہے نا اس کا پھل محبت ہے. تم اگر عاجزی کرو گے تو پھر اس کا پھل محبت ہے. جھک جائیں, جھکنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. کبھی سسر کو بھی معذرت کرنی پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں, غلطی ساس سے بھی ہو ہی جاتی ہے. ڈٹ نہ جائیں, آڑ نہ جائیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معذرت نہیں کرتے تھے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار غلطی کریں گے؟ نبی پاک کے لیے جو گناہ کا گمان کرے وہ گمراہ ہے. لیکن صحابی صفے سیدھی کراتے ہیں, ان کے پیٹ میں نبی پاک کا تیر لگ گیا تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. وقت وصال حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ مجھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے لے, تو کیا ابا جی غلطی کر ہی نہیں سکتے؟
کیا حضرت صاحب سے غلطی ہوتی نہیں؟ استاد صاحب اب معصوم ہو گئے تو نیچے اترے تھوڑا سا. اگر آپ نے رشتے بچانے ہیں تو نیچے اترے، ورنہ یاد رکھ لیں زندگی میں تنہا رہ جائیں گے. جسے جھکنا نہیں آتا اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویں نال تے نب جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، اچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرا نہ کھائیے. اگر تجھے عادت ہے تھوڑی سی، تھوڑا سا تو کسر کھا لیتا ہے تو پھر تیری نب جائے گی. اگر تو کہتا ہے نا ماں بدولت تو یہ سوال ہی نہیں. اور ایک جگہ اور کہا، فرمانے لگے اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا. اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد. پھر تو آج ہم نے رشتے گوا لیے لیکن ہم بارڈر پہ بیٹھے رہے، سلنڈر کرنا نہیں سیکھا. چپ کر کے سلنڈر کر دیں. آپ یقین کریں جو سلنڈر کرنے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز کا نہیں. اپنی زندگی کے اندر حق پہ کھڑے ہونا اور بات ہے، لیکن ہم تو ذات کے لیے کھڑے. اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کو فروغ ہوگا. ایک تو درگزر کریں، تحفے کا لین دین کریں، عاجزی اختیار کریں، دل سے قدورت کو دور کریں. اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ سے ناراض ہیں ان کو فون کریں، اور کوشش کریں کہ جن جن کی غیبتیں کر چکے ہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ ہم نے سوچ لیا نا، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی، ان چیزوں کو بلا وجہ نکال دیں. خود کسی کا حسد کرے نہ اور کسی کو اپنا حاسد سمجھے نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا. وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا. بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں. کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہوا، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن. جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی واٹتے پہ ہے. تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے. تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے. اس نے کہا دی آپ کہیے. تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی. عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ. بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا. کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا. حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو. پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی. ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے. بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے. غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے.
لیکن یہ بیچارے سہمے یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی۔ میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا، اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا۔ دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے۔ ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے، ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانہ بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں، ماہا کفی صدرک، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے، ہمارا مزاج نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دوا کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ، جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں یہ باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کلو رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ۔ یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا۔ احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے۔ کبھی کہہ اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا، تو تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا۔ مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی، لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا،
جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دیں۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بیوی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائے، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے، کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں نا بڑی، میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی۔ آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض۔ فرمایا چل سن تو لینا، سن تو لینا، ذرا بات سننا، ذرا سن تو لے، سننا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، ذرا احساس کی شدت دیکھی، لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا، سامنے والے اسے آسانی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ دیکھیں نا، میں نہیں پرواہ کرتا جی، اب بیبیوں کی باتیں کون سنے، میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے، لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا، جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے کہ ٹھنڈا رکھے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نا کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد